بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ غور سے سننے والی باتیں ہیں کیونکہ چیزیں، معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے 14 جماعتی، اور اس کی جو بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نواز ہے، وہ یہ کام دانستہ کر رہی ہے اور جس طریقے سے بہاولپور میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، اور جس طریقے سے جب سے یہ الیکشن کمپین شروع ہوئی ہے 2 دن ہو گئے ہیں، اور 2 دن کے اندر اندر کیا کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور خاص طور پہ نگراں حکومت آئی ہے، مریم بی بی کے آنے کے بعد، مریم صاحبہ کے آنے کے بعد جو کچھ ہوا، یہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اس کی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ آج مریم صاحبہ نے تصدیق بھی کر دی۔ ان سے جب سوال پوچھا گیا بہاولپور میں عمران ریاض خان کے بارے میں، شیخ رشید صاحب کے بارے میں، تو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے حق میں صحافی بولتے ہیں ان کو تو ان کی طرف تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، ان کا تو ہم مکمل تحفظ کریں گے، اور جو صحافیوں کا لبادہ جنہوں نے اوڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو ان کے مخالف صحافی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر صحافت لبادہ اوڑا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ ARY کا نام بھی لے دیا، اور یہ عمران ریاض سے کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا یہ رانا صاحب بتائیں گے۔ اب یہ جب سے 3 اکٹھے ہیں بہاولپور میں، تینوں رہنما، تو اس وقت سے لے کے آج تک شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے، شاندانہ گلزار کے خلاف FIR درج ہو گئی، اور عمران ریاض خان گرفتار ہو گئے، عامر سعید جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وہ گرفتار ہو گئے، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر ریڈ ہوا۔ یہ اب تک کے تازہ ترین اطلاعات ہیں، یہ پچھلے 48-72 گھنٹوں کے اندر اندر کی یہ ساری کاروائیاں ہیں۔ اور وجاہت حسین کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، حسین الہی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، یہ ہو رہا ہے سارا کچھ، اور مزید ابھی ہڈن کتنے مقدمات درج ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ تو ہے ایکچوئل گراؤنڈ پہ سچویشن۔ وہ کہتے ہیں ہمارے حامی صحافیوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ آج ان کے یہ حامی صحافی، کل ان کے مخالف صحافی، تو یہ بہرحال ہمیں صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے، میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے۔ اور آج شیخ رشید صاحب کو 2 دن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا جسمانی ریمانڈ پر، اور انہوں نے بھی بہت کچھ باتیں کر دی، انہوں نے بھی بتایا۔ تو عدالت نے آج بھی پوچھا کہ یہ دفعات کون لگاتا ہے اور کیسے لگاتا ہے، بغاوت اور غداری اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فواد چودھری کی جب ضمانت منظور ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج سید فیضان حیدر گیلانی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کلونیل دور کے یہ قانون جو ہیں یہ آج اپلائی کیے جا رہے ہیں، یہ کالے قانون آج اپلائی کیے جا رہے ہیں جو انگریزوں نے بنائے تھے، اور انگریزوں نے بنائے تھے ہندوستان پہ رول کرنے کے لیے، اور ہندوستان پہ اور وہ ہندوستانیوں پہ مقدمات درج ہوتے تھے کہ وہ جو بھی برطانوی سامراج کے خلاف کھڑا ہوتا تھا اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ برطانوی سامراج کے دور کی اب یاد تازہ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ جو پاکستانی بولتا ہے، وہ خواہ صحافی ہے، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ ہیومن رائٹس سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ سوشل ایکٹیویٹسٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ جو بھی بولتا ہے حکومت کے خلاف، اس پہ غداری کا، اس پہ سزائے موت والی سزاؤں کا، بغاوت کا مقدمہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے سلسلہ شروع ہوا، آج تک جاری ہے، اور آج اس کی اونرشپ لے لی ہے مریم صاحبہ نے بذات خود، بنفس نفیس، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کی اونرشپ لے رہے ہیں، مسلسل لے رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، یہ اس کے بعد انتخابات نہیں ہو رہے، عام انتخابات کا انعقاد روکا جا رہا ہے، آئین کی ذمہ داریاں کوئی نہیں پوری کر رہا، قانون کی ذمہ داریاں کوئی نہیں پوری کر رہا، عدالتی فیصلوں کا احترام کوئی نہیں کر رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں کس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ آپشن باقی بچتے ہیں 2، بڑے غور سے سننے والی باتیں ہیں کہ اس وقت پہلا آپشن ہے کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ عام انتخابات کی طرف جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ ہی گورنر پنجاب، یعنی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نہیں تیار کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں۔ خیبر پختونخوا میں وہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گورنر اور انہی کے جو ہیں وزیر اعلیٰ، وہاں پہ بھی جو حکمراں اتحادی ہے وہ وہاں پہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم الیکشن کروائیں۔
दोनों गवर्नर साहिबान तारीख देने से इनकार कर चुके हैं कि हमने तारीख नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा है और वो भी इलेक्शन के लिए कोई शेड्यूल देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल फौरन दे दिया और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए कोई शेड्यूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन नाकारा। पार्लियामान भी इस सिलसिले में कोई एक्ट नहीं कर रही। वफाक, क्योंकि दो सूबे अगर नहीं दे रहे, दोनों वफाक के नुमाइंदे हैं, दोनों गवर्नर साहिबान, अगर वो तारीख नहीं दे रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे इंतजाम नहीं कर रहा तो उसके बाद जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत भी अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है, ना वो गवर्नर साहिबान को कुछ कह रही है, ना ही वो निगरान वज़राए आला को कुछ कह रही है और ना ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ कह रही है, और वो भी अपनी ये आईनी जिम्मेदारी अदा करने में बिल्कुल नाकाम है। सिचुएशन आप 1971 वाली ले लें, 1970 की ले लें, आप किसी के साथ भी इसको मैच कर लें, सूरत हाल ऐसी है, बंद गली में जा रहे हैं। 1970 वही सिचुएशन, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली के इंतखाबात में उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा, सूबाई इंतखाबात से बाइकआउट कर दिया गया, उसके बाद तहरीक चली और उसके बाद इदारे खामोश हो गए और फिर जो कुछ हुआ मार्शल का नतीजा निकला। ये हो रहा है इस वक्त सूरत हाल। तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, तो अब फिर जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? और फिर अगली बात यह है कि ये सारे का सारा मलबा किस पे डाला जा रहा है? ये सारे का सारा मलबा डाला जा रहा है अफवाज पाकिस्तान पे, GHQ पे, उन पे डाला जा रहा है और ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासती ताकत इस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद इस्तेमाल कर रहा है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। पॉलिस स्टेट से भी बदतर सूरत हाल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी यही की थी, उनकी एक थी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, FSF कहते थे, वो भी यही काम करते थे और वो भी FSF के जरिए लोगों को उठवाते होते थे। और आज वही काम पुलिस से और FIA से लिया जा रहा है कि जाते हैं 100-200 बंदा उठा लो, उठा के अंदर करें और उसके बाद कार्रवाई शुरू। ये चीज़ हो रही है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी ये मार धाड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तारीख नहीं पढ़ी लोग, उनको क्योंकि ग्लैमराइज किया जाता है बहुत ज़्यादा। और बेशक इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत पॉपुलर थे, अवामी लीडर थे, लेकिन उन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया था, बेदरेग इस्तेमाल किया। अगर सिविलियन हुक्मरानों में आज तक, ये इससे पहले, ये मौजूदा दौर है, इससे पहले अगर सबसे ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल किया था ताकत का तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने किया था। और उसके बाद ये 14 जमाती इत्तेहाद कर रहा है उस ताकत का इस्तेमाल, बेदरेग गलत इस्तेमाल, जबर, इस्तबदाद, शिकंजा, वो भी किसी को नहीं मानते थे। और उन्होंने भी लोगों को ये लिस्टें बनाई हुई थी, ये भी लिस्टें बनाई हुई। जमात इस्लामी और दीगर जमातें उस वक्त, इवन मलिक कासिम साहब नहीं बचे, असगर खान साहब नहीं बचे, बहुत कुछ हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में। तो इसीलिए ये इस नतीजे पे पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने जीत जाना था इलेक्शन में, उन्होंने सादा अक्सरियत से जीत जाना था, लेकिन उनका था कि मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ हूँ वापस। और 2/3 मेजॉरिटी के शौक ने उनको इस हालत तक पहुंचा दिया कि इंटरवीन करने का मौका मिला फौज को। जनरल ज़िया उल हक साहब आ गए और उसके बाद तहरीक चली थी और लंबी तहरीक चली थी, 3-4 महीने तक से ज़्यादा तहरीक चलती रही पूरे मुल्क में। तो इसलिए इस वक्त जो सिचुएशन है उससे भी कहीं ज़्यादा वर्स्ट है और कोई चीज़ को नहीं माना जा रहा। और जो मेरे पास इत्तलात हैं, आला दिमाग इकट्ठे हैं और मुसलसल इकट्ठे हैं और वो सिर्फ इसी पे सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 2 रास्ते हैं, इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। इंतखाबात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ये 2 जमातें मांग रही हैं, बाकी कोई जमात इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब फौज अगर इंटरवीन करके, या तो फौज, क्योंकि जुडिशरी या तो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो मोटो नोटिस ले लें और सो मोटो नोटिस लेके पटिशन्स पड़ी हैं, वो भी फाइल हो चुकी हैं, उन पटिशन्स को डे टू डे बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग करें और इलेक्शन अनाउंस करवाएं। अदालतें अभी तक उस तरीके से नहीं एक्टिव नहीं है। अदालती निज़ाम हमारा सुस्त रवि का शिकार है और वो भी देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद अगला जो ताकतवर है फौज,
فوج کو کہتے ہیں جی آپ انٹروین کریں، تو فوج اگر انتخابات کرواتی ہے، انٹروین کرنے کے لیے فوج کہتی ہے، تو یہ سارے کا سارا ملبہ ان پہ آ جائے گا۔ ابھی تک یہ جو حکمراں سرکار ہے، اتحاد جو ہے، یہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزن آپ اٹھائیں، اور آپ لائے ہیں آپ ہی اٹھانا ہوگا۔ تو یہ ان کی تو یہ سوچ چل رہی ہے، یا پھر ہمیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو ہم شہید کہلائیں گے، یہ دوسرا ہے۔ اب فوج کے پاس بھی یہی ہے کہ یا تو اپنا وزن ڈال دیں عام انتخابات کی طرف، کہ عام انتخابات کروائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے یہ سڑکوں پہ ہوگا۔ بند گلی میں ہم کھڑے ہیں اس وقت، بند گلی میں، بغیر کسی جذباتی سوچ کے 14 جماعتی اتحاد سڑکوں پہ ہوگا۔ اور اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ چکے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ایوان صدر میں جا کے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جی، ہمارے ساتھ بڑی طاقتیں ہیں، ہمارے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرنل پلیئرز وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ ایک بات۔ اب دوسرا کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ ایک عام انتخابات کا راستہ ہے، دوسرا راستہ پھر یہی ہے کہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھ نہیں رہے، 77 میں بھی سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھ رہے تھے، اور مسلسل وہ ڈیلے پہ ڈیلے چل رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ ہر روز ان کا خیال تھا کہ یہ تحریک کمزور پڑ جائے گی اور میں آخر میں آ کے وننگ شاٹ میرا ہوگا۔ وہ روزانہ اسی سوچ کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اور ایک دن اور لے لیتے تھے، لیکن پھر وہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب پڑھ لیں اور پروفیسر غفور احمد صاحب کی کتاب پڑھ لیں، کیونکہ مولانا کوثر نیازی صاحب نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ یہ حالات اس طرف سے جا رہے تھے، فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب پروفیسر غفور صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، مذاکرات ہمارے کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے اور کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن کو ہو گیا۔ تو میں پروفیسر غفور صاحب کو بہت قابل احترام ہے، لیکن اس وقت کے حالات دیکھیں تو اس میں یہی تھا کہ ڈیلے بہت ہو گیا تھا، اور جتنا زیادہ ڈیلے ہو رہا تھا اتنا ہی زیادہ ملٹری انٹروین کا موقع زیادہ بن رہا تھا، اور وہ اویل ہوا، اور اس کے بعد پھر 11 سال رہا۔ اب اس وقت کی سچویشن اسی نوعیت کی ہے بلا مبالغہ، اور بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی گرفتاریاں، جتنے صحافی اس وقت ان 10 مہینوں میں جب سے یہ آئے ہیں، ان 10 مہینوں میں جتنے صحافی اندر جا چکے ہیں، ٹی وی چینلز بند ہو گئے، ایئر وائی بند ہو گیا، بول بند ہو گیا، بے شمار ہمارے صحافی، سب کے دوستوں کے نام بار بار، سب کے سب جن کے ساتھ کیا ہوا، ہم غدار ٹھہرے، بغاوت ہم باغی ہو گئے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج اس کی اونرشپ لے لی گئی ہے، مریم صاحبہ نے اس کی اونرشپ لے لی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارے مخالفوں کے ساتھ یہ ہوگا، ہمارے حامیوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ ایک سنجیدہ کوشچن، تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پھر ٹیک اوور کی طرف ہوتے ہیں، اور کیونکہ افواج پاکستان کیوں وہ آئیں گے اور یہ لڑائی ختم کروانے کے لیے، کیونکہ الیکشن کرواتے ہیں، الیکشن نہیں کرواتے، پہلی بات ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو اسٹریٹ فارورڈ، وہ تو جب آئیں گے تو پھر ٹیک اوور کے لیے آئیں گے، اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اس وقت عدالتوں کی ہے، اعلیٰ عدلیہ کی، ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کہ وہ اس کرائسس کو ٹیک اپ کریں، اس ایشو کو، اور الیکشن کی طرف لے کے جائیں معاملات کو۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس لیے یہ فروری کا مہینہ بہت ہی کروشل ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ فروری میں ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور فروری اگر نکل بھی گیا رو پٹ کے تو مارچ میں یہ پیمانہ صبر جو ہے وہ سب کا لبریز ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں بہت ہی خراب ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔